غور کیا تو وہ جب بھی روٹی لگاتا استغفار پڑھتا، جب بھی روٹی لگاتا استغفار پڑھتا، اور استغفار پڑھتا جاتا، باتیں کرتا جاتا، پڑھتا جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جان بھائی یہ بتا، یہ استغفار کیا تیرا کوئی عمل ہے یا وظیفہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اس کی فضیلت سنی ہے اور جب سے میں نے اس پر عمل کیا ہے، استغفار میں نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا ہے، الحمدللہ آج تک میرے رب نے میری ہر جائز دعا کو قبول فرمایا ہے۔ کوئی دعا میرے رب نے رد نہیں فرمائی ہے، لیکن آج ایک چیز پر حیرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک چیز پر آج بڑی حیرت ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا حیرت ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں استغفار صبح سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آج اسی راستے سے امام احمد بن حنبل گزریں گے، اور میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کئی سال سے انتظار کر رہا تھا۔ میں بار بار استغفار پڑھ کے دعا مانگ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن میرے رب پر مجھے یقین ہے، اپنے استغفار پر بھروسہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو کہا کیا دعا مانگی ہے تو نے؟ تو اس عثمان بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر امام احمد بن حنبل ادھر سے گزرے تو نہ ہو سکے مل نہ سکوں تو دور سے سلام ہی کر لوں، تاکہ ایک محدث کی زیارت بھی ہو جائے اور مجھے ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کہا ابھی تک تیری دعا قبول نہیں ہوئی؟ امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا تو کہا کہ نہیں ابھی تک تو حضرت دکھے نہیں۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عثمان بھائی کو گلے لگا کر کہا سن تیری استغفار اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ سن احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں کروایا، سلام نہیں کروایا، بلکہ احمد بن حنبل کو تیری دکان پر بھیج کر اللہ نے بتا دیا جو بندہ میری بارگاہ میں سچے دل سے استغفار کرے گا اس کی ہر دعا اللہ قبول ہمارے تک کے لیے قبول۔ اور ہوا یہی۔ تو آپ دیکھیں استغفار کا طریقہ بھی امام علی مقام نے بتایا، استقامت کا طریقہ بھی امام علی مقام نے بتایا، صبر و رضا کا جو پیکر ہو کر کربلا کے میدان میں جائے اور ہم اگر اسے چاہیں صبر نہ، علی اکبر کھڑے ہو گئے اجازت طلب کر رہے، آقا حسین فرماتے ہیں بیٹا مجھ سے نہ اجازت مانگو، اپنی امی کے پاس لے، اپنی امی سے اجازت مانگو، اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو۔ امام حسین بتقاضے بشریت تڑپ رہے تھے اپنی جوان اولاد کو میدان کربلا کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر، بے قرار ہو رہے تھے، لیکن جانتے بے قراری تھوڑی دیر کے لیے تھی، لیکن جب خیال آیا اگر علی اکبر کے دست اقدس پر گھوڑے نہ دوڑے تو یزیدی نظریات حاوی ہو جائے گی، فوراً امام حسین نے کہا جاؤ جا کے گھر میں اجازت طلب کر لو، اجازت مل جائے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ہائے قرآن بیٹے کو مقتل بھیج دیا ہو، یہ خاصہ اگر کسی کا ہے تو سنو صرف رسول اللہ کے خاندان والوں کے اندر ہے، کبھی تو اعلیٰ حضرت بول پڑے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجازت دے کے اسماعیل نے اپنے باپ کے آنکھوں پر پٹی بندھوائی، ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھوا دیا تھا کہ ابا حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت سر چڑھ کر بولنے لگے اور آپ میری گردن پر چھری نہ رکھ پائے، لیکن قربان جاؤں حسین تم نے اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نشان منزل مقصود پر ہے میری تربت، نشان میں چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ علی اکبر اندر گئے، جناب شہنشاہوں کے گلے سے لگ کر رونے لگے۔ عجب انداز ہے، عجب انداز، اپنی امی کے گلے لگ کر رو رہے ہیں۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ دولت کی لینے کی وجہ سے نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں امی جان مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی نانا کے دین پر جان دے کر تحفظ شریعت والوں کی سب میں شامل ہو جاؤں۔ امی نے اجازت دے دی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کی پھوپھی ہے، جب آپ کے پاس گئے تو جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جانے نہیں دے رہی، کہا بیٹا تمہیں بچانے کے لیے میں نے تو ننھے سے اور محمد کو قربان کر دیا۔
تمہیں بچانے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنے جان کی قربانیاں دے دی ہے شبیہ پیغمبر. تمہیں بچانے کے لیے جناب قاسم نے اپنی جوانی لٹوا دی ہے. تمہیں بچانے کے لیے حر بن یزید نے اپنی گردن کٹوائی ہے. تمہیں بچانے کے لیے 20 سے 25 لوگوں نے اپنی قربانی دے دی ہے شبیہ پیغمبر. تم چلے جاؤ گے تو کسے دیکھ کر ہمیں سکون آئے گا. تم چلے جاؤ گے تو کسے دیکھ کر ہمیں قرار آئے گا. تم چلے جاؤ گے تو کسے دیکھ کر ہمیں اطمینان آئے گا. پلٹ کر جناب سکینہ آتی آپ کی بہن سوکھے ہوئے ہونٹ لے کر 3 دن سے پیاس کی شدت جھیل رہا ہے. مولانا حسین کا خانوادہ رسول کا ایک ایک بچہ بھوک کا احساس اسے ہو رہا ہے. جناب سکینہ سوکھا ہوا ہونٹ لے کر سامنے آ گئی. بھائی کا دامن پکڑ لیتی ہے اور برجستہ معصومانہ انداز میں کہتی ہے اے بھیا اگر تم چلے جاؤ سے جناب قاسم کو تیار کرتے ہیں. پٹکا کمر میں باندھتے ہیں, امامہ باندھتے ہیں, تلوار ڈالتے ہیں اور تلوار ڈالنے کے بعد گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لگتے جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنی آغوش کے پروردہ کو, اپنے ہاتھ سے تربیت دینے والے کو, اپنے قریب رکھنے والے کو, اپنی آنکھوں سے نہ ادھر ہونے والی اولاد کو اپنی آنکھوں سے مقتل کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ آخری دیدار ہے حسین. تمہاری اولاد, تمہارا چشم و چراغ جاگ رہا ہے لیکن واپس آ جائے بڑی بات ہے. حسین بھی جانتے ہیں کہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آئے گا, لیکن ایک چیز پر آپ قائم ہیں کہ علی اکبر اگر چلے گئے کوئی بات نہیں, قاسم چلے گئے کوئی بات نہیں, ہزاروں علی اکبر ہوتے تو میں قربان کر دیتا. نانا کا دین تحفظ, نانا کے دین کی حفاظت ہو جائے یہی بڑی بات ہے. شریعت مصطفیٰ کا تحفظ ہو جائے یہی بڑی بات ہے. شبیہ پیغمبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں. امام علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اعلان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ رحمت عالم کی آمد ہو گئی ہو, ایسا لگتا ہے محسن انسانیت کی آمد ہو گئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بقع نور پورے کربلا میں چھا گیا ہے. جناب امام علی اکبر کی پیشانی سے جو نور جھلک رہا تھا, جو نور جھلک رہا تھا, اس نور کی تاب یزید کی فوج نہیں لا پا رہی تھی. امام حسین کا لگتے جگر گھوڑے پر سوار ہے لیکن اس نور کے روب کے سامنے یزیدی تھرا رہے ہیں. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر بن سعد کہتا ہے اے شبیہ پیغمبر, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ, ہم نہیں چاہتے کہ تم پر تلوار چلائی جائے, ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری گردن ماری جائے, ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے, ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے پیروں پر نیزے مارے جائے, تمہارے سینے پر تیر چلائی جائے, تمہارے جسم ناظرین کو بھالوں سے چھلنی کر دیا جائے. عمر بن سعد سمجھاتا ہے علی اکبر ایک کام کرو, کڑیل جوانی ہے, 18 سال کے جوان ہے, اللہ اکبر, 18 سال کی جوانی میں اذن جہاد لے کر اور جہاد کا جذبہ لے کر کربلا کے میدان میں رسول اللہ کا چشم و چراغ آ کر کھڑا ہو گیا ہے. دنیا کو پیغام دے رہا ہے اے لوگوں دیکھ لو, میرے بابا جان اپنے گھر کے ایک ایک بچے کی قربانی اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ کل جب وقت گزر جائے, ٹائم بیت جائے, سمے گزر جائے تو تم وہ کام کرنے لگنا جو کام یزیدیوں نے کیا تھا, تم وہ کام کرنے لگنا جو یزیدی فکر نے دیا تھا, اس کام سے تم باز آ جانا. اگر تم گناہ کے قریب جانا تو میری جوانی کو لوٹتے ہوئے دیکھ لینا, اگر تم گناہ کے قریب جانا تو جناب قاسم کے کٹے ہوئے گردن کو ضرور محسوس کر لینا, اگر تم گناہ کے قریب جانا تو میرے جسم ناظرین پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی صبح کی ٹاپ کا احساس کر لینا. شبیہ پیغمبر میدان کربلا میں کھڑے ہیں اور بڑا زبردست نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی. کھڑے ہیں میدان گھوڑے پر سوار. عمر بن سعد لالچ دیتا ہے اے علی اکبر ابھی سویرا ہے, باپ کا ساتھ چھوڑ دو, یزید کی بیعت کر لو, معاف کر دیا جائے گا. یزید کی بیعت کر لو, معاف کر دیا جائے گا. یزید کو امیر المومنین مان لو, معاف کر دیا جائے گا. شبیہ پیغمبر نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا تم ایسے کی بیعت کے بات کرتے ہو جو کھلے عام گناہ کرتا ہے, تم ایسے کو میرا امیر بنانا چاہتے ہو جو رات دن شراب پیتا ہے, تم ایسے کو میرا امیر بنانا چاہتے ہو جو رات دن عیاشیوں میں ڈوبا رہتا ہے, جس کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں ڈوبا ہو. بھلا میں اس کو اپنا رہنما کیسے مانوں, اپنا لیڈر کیسے مانوں؟ جو کھلے عام جس کو فجور کرتا ہو, جو کھلے عام گناہ کرتا ہو, جو شراب پیتا بھی ہو, شراب بٹواتا بھی ہو.
जो शराब पीता भी हो बटवाता भी हो, ये भी आप जान ले, जितना गुनाह पीने वाले को है ना उतने गुनाह पिलाने वाले। ये आम फैशन चल चुका है ना, कभी कभी मुसलमानों के अंदर अजब तरह के तखय्युल पैदा हो जाते हैं माज़अल्लाह। दुनिया के हुसूल के लिए ऐसे ऐसे कदम उठ जाते हैं कि उन्हें एहसास तक नहीं होता कि हमने अपना कदम कहां ले जाकर रखा। ये तरीका यजीदी सोच का था। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा तुम ऐसों की बात करती, जो शराब की महफिलें लगवाता उसको अपना अमीर मान ले, जो खुलेआम नमाज छोड़ता है, जो खुलेआम कहता है कि हराम चीजों को हलाल करार दे दिया गया, जो उन लोगों से निकाह